صبح کی ہنکی میں ریاست کی فضا بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں جو کل تک زمل کو عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں، آج ان کے چہروں پر ہلکی سی نرمی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں زمل کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسکول اب صرف تعلیم کی جگہ نہیں رہا تھا، وہ امید کا چراغ بن چکا تھا۔ زمل کتابوں کا تھیلا لیے اسکول پہنچی تو ایک حیرانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسکول کی بیرونی دیوار پر شیر زمان نے اپنے قبیلے کی جانب سے ایک تختی لگوائی تھی، علم عزت ہے اور ہر عزت دار کا حق۔ زمل کو وہ الفاظ دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ شیر زمان پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ تمہاری جنگ نہیں، اب ہماری بھی جنگ ہے۔ زمل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر ہر مرد تم جیسا سوچنے لگے تو شاید ہی کوئی لڑکی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اسی شام شیر زمان کے چھوٹے بھائی ماہر نے اس سے کہا، بھائی اگر ابا جان کو غصہ آ گیا تو؟ شیر زمان نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی قبیلے کی عزت بچانے کے لیے اصولوں کو توڑنا پڑتا ہے، اگر وہ اصول انسانیت کے خلاف ہوں۔ ادھر شیر زمان اپنے حجرے میں خاموش بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے سامنے علاقے کے بڑے بیٹھے تھے۔ ایک شخص بولا، شاہ جی آپ کا بیٹا قبیلے کے نظام سے بغاوت کر رہا ہے، ایک اجنبی لڑکی کی حمایت میں ہمارے فیصلے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ شاہ زمان نے صرف ایک جملہ کہا، جو لڑکا شیر کی طرح لڑنا جانتا ہے وہ فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ لیکن اس کے دل میں ہلچل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زمل صرف ایک لڑکی نہیں، ایک سوچ ہے جو اگر پھیل گئی تو اس کے پرانے نظام کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ اسی رات زمل کے کمرے کی کھڑکی پر ایک پتھر آ کر لگا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، نیچے شیر زمان کھڑا تھا۔ اس نے کہا، چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے پہاڑی راستے پر چلتے رہے۔ زمل نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ شیر زمان بولا، جہاں شاید تمہیں بھی کبھی یقین نہ آیا ہو کہ ایسے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک جھونپڑی کے سامنے رکے۔ وہاں چند چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں اندھیرے میں بیٹھے تھے، ہاتھوں میں پرانے رسالے، پھٹے قلم، لیکن آنکھوں میں چمک۔ زمل حیرت سے دیکھتی رہی۔ شیر زمان نے آہستہ سے کہا، یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، ان کے والدین ڈرتے ہیں، لیکن یہ ہر رات چھپ کر پڑھتے ہیں۔ یہ انقلاب تم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ زمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچوں کے قریب جا کر انہیں تھام لیا، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اسی رات شیر زمان اور زمل کے درمیان کچھ نہ کہا گیا، لیکن خاموشی میں ایک وعدہ چھپ گیا تھا، ایک ایسا وعدہ جو زبان سے نہیں عمل سے نبھایا جاتا ہے۔ دوسری صبح ریاست کی فضا پھر بدلی تھی، لیکن اس بار خوف کی نہیں، حوصلہ گردش میں تھا۔